بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تقریباً شروع ہونے کو ہے۔ چند ہی لمحے، چند ہی گھڑیاں باقی ہیں۔ جمعے والے دن 21 مارچ کو شام کو یہ جو آخری عشرہ ہے یہ شروع ہو جائے گا، اور ہمارے کافی ساری اسلامی بہنیں اور ہمارے اسلامی بھائی اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، یہ جو رمضان المبارک کے آخری 10 دن اور آخری 10 راتیں ہوتی ہیں نا، یعنی کہ یہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے نا، یہ پورے رمضان کا نا عطر ہوتا ہے، یعنی خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے۔ اور یہ جو 10 راتیں ہیں اور پچھلی جو ہم نے 20 راتیں اور دن گزارے ہوتی ہیں نا، دیکھنے میں تو یہ سب برابر ہیں، یعنی کہ ان دنوں میں بھی سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، رات کو اندھیرا ہوتا ہے، ان دنوں میں بھی سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے اور اندھیرا ہوتا ہے۔ لیکن جن راتوں اور جن دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ فرما دیں کہ یہ رات میری رحمت کی ہے، یہ رات میری انعامات کی ہے، تو پھر اس وجہ سے وہ رات وہ دن سبقت لے کر نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آخری عشرے کی 10 راتیں اور 10 دن جو ہوتی ہیں نا، یہ پورے رمضان المبارک کا خلاصہ اور نچوڑ ہوتی ہیں، اور رمضان المبارک کا یہ 10 راتیں عطر ہوتی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم ان 10 راتوں اور 10 دنوں کے اندر ہم عبادت کریں۔ اگر بالفرض ہم نے 18-20 دن رمضان المبارک کے غفلت میں گزارے ہیں، یعنی کہ رمضان میں جو سعادتیں حاصل کرنی چاہیے تھیں ہم نہ کر پائے، تو پھر اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں چلو اب کچھ نہیں ہوا، اب کہ میرے پاس آ جاؤ، اب کہ میرے قریب آ جاؤ، اب کہ میری رحمت کے آغوش میں آ جاؤ، اب آ جاؤ، ابھی دیر نہیں ہوئی۔ تو پھر کیوں نہ ہم ان 10 راتوں اور 10 دنوں کے اندر اپنے اللہ کو منا لیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے نا رمضان مبارک کا، یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے جو مومن بندہ اپنے اعمال صالحہ سے یہ پروانہ حاصل کرے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور یہ پروانہ ہر مسلمان حاصل کر سکتا ہے اپنے اعمال صالحہ سے، خاص طور پر جو ہماری اسلامی بہنیں اور ہمارے اسلامی بھائی اعتکاف بیٹھی ہیں۔ اور اسی طرح میں آپ کو آخری عشرے کی دعا بتاتا چلوں کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک لیلۃ القدر پالوں، شب قدر کو پالوں، تو پھر میں اپنے اللہ سے کیا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اگر آپ لیلۃ القدر یا شب قدر پا لیتی ہو تو اپنے اللہ سے یہ دعا کیا کرو کثرت کے ساتھ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا ہے۔ جو بھی میری اسلامی بہن اور میرا اسلامی بھائی یہ دعا کرے گا، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جو بندہ رمضان المبارک میں یہ دعا کثرت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر نصیب فرماتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم ایسی راتیں جو ہے نا آخری 10 راتیں غفلت میں گزاریں؟ نہیں بھائی، غفلت میں نہیں گزارنی، عبادت میں گزارنی ہے۔ تہجد کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اور استغفار کثرت سے کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے دعا مانگتے رہیں، اور اس طرح اپنا سارا عشرہ گزاریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو رمضان المبارک کی تمام سعادتیں عطا فرمائیں گے۔
آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ کی میری بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی. مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کریں اور آگے ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ اور بھی مسلمان بھائی ہماری اسلامی بہنیں اس سے فائدہ اٹھا سکے.